اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام کی مبارک ذات پہ درود و سلام پڑھیں۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ درود و سلام پڑھنے سے پہلے اپنا عقیدہ بنائیں۔ کیا عقیدہ بنائیں؟ کہ میں مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھ رہا ہوں، گنبد خضرا کے مکین میرا درود سن رہے ہیں۔ جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ سنیوں کا امام کہتا ہے نا، میرے امام کی یہ خصوصیت ہے، اعلیٰ حضرت جب بھی بولتے ہیں یا وہ قرآن کا مفہوم ہوتا ہے یا میرے مصطفیٰ کے فرمان کا مفہوم ہوتا ہے۔ آپ نے جو فرمایا نا کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، یہ حدیث پاک کا مفہوم آپ نے بیان کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسمع صلواتی اہلی محبتی حیث کانا، کہ جب میرا کوئی امتی محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کا درود خود سنتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کہاں سے سنتے ہیں؟ کیا آپ مدینے والوں کا یا مکہ والوں کا؟ تو آواز آتی، حدیث کے آخری دو الفاظ میں بتا رہے ہیں حیث کانا، نہ مکہ والوں کا نہ مدینے والوں کا۔ محبت کے ساتھ کوئی درود پڑھے، زمین کے کسی بھی حصے پہ کھڑا ہو، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کا درود خود سنتا ہوں۔ ذرا محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ رب العزت کے لیے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم محبوب خدا، خواجہ ہر دو سرا، شفیع روز جزا، پشت پناہ ہر بے نوا، عمیم الجود والعطا، عظیم الرجا، نبی الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبی، شب اسرا کے دولہ، تاجدار انبیاء، دو عالم کے داتا، بے کسوں کے حاجت روا، وسیلۃ العظمی من آیات ربہ الکبریٰ، مطلوب رب الارض والسماء، علیہ الوف التحیت والثناء، فلک نبوت کے آفتاب، حسن یوسف کے شباب، جناب رسالت معاب، منبع انوار مہتاب، محبوب رب الارباب، افضل الخطاب المستطاب، سید السادات، مرکز دائرہ موجودات، روح جان کائنات، فاتح باب شفاعت، قاسم عزت، مقیم سنت، شاہکار تخلیق قدرت، رازدار روز مشیت، مربی ملت، شفیع امت، علیہ السلام، سید الاغیاس، انبیاء کے سرتاج، بے کسوں کی لاج، حدوث و قدم کے منہاج، صاحب التاج والمراج، السید الافصح، صاحب علم نشرہ، نور العزا، مراکی الفلاح، امداد الفتح، فلک رسالت کے کوس و قضا،
مختار شش جہات و چرخ مشفع اہل برزخ انوار فطرت ماریخ مایہ مورخ و تاریخ برہان واجب الوجود صاحبی مقام محمود منشأ رب ودود حامد و احمد و محمد و محمود حضور پر نور شاف یوم النشور نورن علی نور حبیب رب غفور مخزن اسرار منبع انوار معدن اہل بیت اطہار شب اسرا کے رازدار سیدہ آمینہ کے دلدار اور دست قدرت کے شاہکار مطلوب احجار و اشجار دست قدرت کے اعجاز ملک و رسول کے عز و ناز غیب لاہوت کے پوشیدہ راز سایہ کندیل مقدس قبائے فلک اطلس زیور ایوب و یونس بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس باعث شرف روح القدس دبستان الوہیت کے مدرس زینت مناظر فرش نور تجلیات عرش برق ظلمت کش سلطان جہاد شش مخزن اخلاص مصدر خلوص رسول مخصوص حاکم مخلص نبی فیاض مکین روز من ریاض مکین روز من ریاض کلم رب قدیر کے بیاض نافع و دافع و شافع و رافع رسولا مطاع عبد مطیع آسیوں کے شفیع فصیح و بلیغ کلمت اللہ کے مبلغ مولائے چشم مازاگ مولائے چشم مازاگ صاحب السیف مختار کم و کیف شاہد کائنات کا ماسالی کف مکمل مکارم الاخلاق راکب پشت براق صاحب صدیق و عتیق کلزم عرفان عمیق عارف علم و ادراک مصداق حدیث لولاک کائنات شریعت کے فلک الافلاق دانائے سبل مولائے کل ختم الرسول آب روح کی لوکال بوستان فصاحت کا جمال قاسم کوثر و سلسبیل حاضر بارگاہ رب جلیل مقصود وجود عالم مطلوب قلوب بنی آدم نور مجسم شفیع معظم خطیب امم حبیب محتشم کنز الایمان صاحب برہان نور العین جد الحسن والحسین سبب بے کون و مقام مال کے زمین و آسماں ہزدہ ہزار عالم کی روح رواں تتمہ دورہ بزم جانا رحمت یزدہ موجود ہر زمان و ہر مکان حاضر این و آ مخدوم و سجدہ گاہ قدسیاں واقف اسرار چہار سو گنچائے راز وحدت کی خوشبو دل موجودات کی آرزو مقصود ہے صلو علیہ وآلہ معصوم آمنہ سید و ہادی مولا حجازی مظہر کمالات الہی النبی المکی المدنی ہاشمی النبی الامی فداہ روحی و جدی و ابی و امی مالی و عردی و اقربائی و حبائی و رفقائی و سائری عشیرتی صلو علیہ وآلہ و صحابہ اجمعین اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد زیادہ لمبی گفتگو نہیں، صرف دو حدیث مبارکہ۔ حضرت انس بن مالک، تاکہ آپ آئے ہیں کچھ نہ کچھ تو لے کے جائیں نا، میری طرف توجہ کیجئے گا، صرف دو حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کرنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئتا ومن صلی علیہ مئتا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بیچتا ہے اللہ اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پہ اپنی 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو مجھ پہ 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور اللہ قیامت کے دن اس کو شہداء کا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ کس کو؟ جو دن میں 100 مرتبہ، تو آپ نے 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے،
آپ نے ابھی پڑھنا ہے، میں آقا علیہ السلام کا نام لوں گا، جلدی سے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جانا ہے، تاکہ میں کہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بات غلط ہو سکتی ہے کسی مفتی کی، کسی عالم کی، کسی پیر کی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ جو 100 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں محفل کے اختتام پر جب آپ گھر سے جائیں تو آپ کو جنت کا پروانہ مل چکا ہو، تو آپ نے میں آقا علیہ السلام کا نام لوں گا، جلدی سے، وقت کی دامن میں گنجائش نہیں، تو آپ نے جلدی سے صلی اللہ علیہ وسلم 100 آقا علیہ السلام کے نام مکمل ہوں گے، 100 مرتبہ درود بھی مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے جلدی جلدی میرے ساتھ پڑھتے جانا ہے، میں نام لوں گا، آپ نے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاہد حاشر رشید مشہود بشیر نذیر داع شاف ہاد مہد ماہ منج ناہ رسول نبی امی تہامی ہاشمی ابتہی عزیز حریص علیکم رؤوف رحیم طٰ مجتبی تاسین مرتضی حامیم مصطفیٰ یاسین اولا مزمل ولی مدثر متین مصدق طیب ناصر منصور مصباح عامر حجازی نزاری قراشی مدری نبی التوبۃ حافظ کامل صادق امین عبد اللہ کلیم اللہ حبیب اللہ نجی اللہ صفی اللہ خاتم الانبیاء حسیب مجیب شکور مقتصد رسول الرحمت قوی حفی مامون معلوم حق مبین مطیع اول آخر ظاہر باطن یتیم کریم حکیم سید سراج منیر محرم مکرم مبشر مذکر مطہر قریب خلیل مدعو جواد خاتم عادل شہیر شہید رسول الراحت و رسول الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری حدیث مبارکہ، اس حدیث کی خاصیت یہ ہے، اس حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں خاندان اہل بیت سے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، آپ خطبہ استقبالیہ یعنی آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، میرے بھائیو ہم آپ کا شکر ادا نہیں کریں گے، بلکہ آپ ہمارا شکر ادا کریں کہ ہم نے آپ کو ذکر حسین سننے کا موقع فراہم کیا ہے۔ تو آپ کسی کے کہنے پہ نہیں آئے، میرے کہنے پہ یا بھائی دانش کے کہنے پہ آپ نہیں آئے، آپ حسنین کریمین کی محبت میں آئے ہیں۔ جو حسنین کریمین کی محبت میں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ کسی کے کہنے پہ نہیں آئے، آپ اہل بیت کی محبت میں آئے ہیں۔ تو اہل بیت کی محبت کا انعام کیا ملتا ہے؟ امام ترمذی فرماتے ہیں مجھے نصر بن علی نے بتایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے علی بن جعفر بن محمد نے بتایا اور ان کو ان کے بھائی امام موسیٰ کاظم نے بتایا اور ان کو ان کے باپ امام جعفر صادق نے بتایا اور ان کو ان کے باپ امام محمد باقر نے بتایا اور ان کو ان کے باپ امام زین العابدین نے بتایا اور ان کو ان کے باپ امام حسین نے بتایا اور امام حسین کو ان کے باپ مولا کائنات نے بتایا۔ کیا بتایا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا من احبا ہذینی و اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، کہ آقا علیہ السلام نے امام حسن حسین کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں سن لو، جس نے ان دونوں کے ساتھ و اباہما و امہما ان کے باپ علی کے ساتھ اور ان کی ماں خاتون جنت کے ساتھ محبت کی، کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں
اللہ تعالی ہم سب کی محفل پاک میں حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ سب خوش نصیب ہیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور ذکر مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے، اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ تو میرے بھائیوں، حسینی وہ ہے جو حسینی، سچا حسینی وہ ہے، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن نماز نہ جائے۔ تو میرے پاک میدان کربلا کی طرف دیکھو نا، میرے پاک امام کا جسم چھلنی ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے آقا حسین نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی اور آخری کلمات یہ تھے، اللہم ردن بے قضائی کا و صبرن علی بلائی کا و تسلیما لعمری کا سبحان ربی العالی۔ مالک یہ دکھ آئے، یہ اذیتیں آئی، مالک میں تیری تقدیر پہ راضی، مالک میں اپنے بچے کٹا کر اپنا جسم چھلنی کروا کے تیری تقدیر پہ راضی ہوں۔ مالک تو بھی تو بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہے کہ نہیں راضی؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو پکا حسینی، صرف نام کا نہیں، پکا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ صرف چند سیکنڈ کی بات جو میں نے آیت تلاوت کی نا، بس 2 سیکنڈ کی بات ہے، سن لیجئے، عقیدے کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پلیدی آل رسول کے قریب، اب پلیدی آل رسول کے قریب، میری 2 سیکنڈ کی بات ہے، 10 سیکنڈ زیادہ نہیں وقت۔ پلیدی آل رسول کے قریب نہیں جا سکتی تو اب مجھے کہہ لینے دیجئے، جب پلیدی آل رسول نواسے کے قریب نہیں جا سکتی تو پھر نانے کے قریب کیسے جا سکتی ہے؟ تو مجھے کہہ لینے دیجئے، جب پلیدی آل رسول کے قریب نہیں جا سکتی تو پھر رسول اللہ کے قریب کیسے جا سکتی ہے؟ تو جب رسول اللہ کے قریب نہیں جا سکتی تو جو آج تک بلکہ تا قیامت میرے مصطفیٰ کے قریب لیٹے ہوئے ہیں، گنبد خضرا میں آرام فرما ہے، وہ ناپاک کیوں ہو سکتے ہیں؟ پتا چلا ابو بکر صدیق بھی پاک، جناب فاروق اعظم بھی پاک، ابو بکر کل بھی پاک تھے، آج بھی پاک ہے، فاروق اعظم کل بھی پاک تھے، آج بھی پاک ہے۔ انہیں پاک نہ سمجھنے والا خود پلید ہے، خود پلید ہے، خود پلید ہے۔